بیٹیوں کے گستاخ بننے کی 3 وجوہات ہوتی ہیں۔ جو لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں نا کہ جی ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے، وہ گستاخ ہو گئے ہیں، ہمارا کہنا نہیں مانتے، اپنی منمانیاں کرتے ہیں، اور بالخصوص بیٹیوں کے حوالے سے کہ وہ گستاخ کیوں ہوتی ہیں، ان کی 3 وجوہات ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، بعض اوقات کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ بجائے کہ ہم بچوں کو سمجھائیں، ماں باپ کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک جو ایگو ہے نا کہ مجھے تو سب پتہ ہے، جب میں نے ہی دنیا دیکھی ہے، سارے تجربات وہ میں نے کیے ہیں، اور میرے پاس ہر چیز کا علم ہے، اور کسی کی بات نہ سننا، یہ ایک بہت بڑا فالٹ ہے۔ تو پیرنٹنگ ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ ہر پیرنٹس کو سیکھنا چاہیے، اور اس حساب سے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ اب بچے گستاخ کیوں ہوتے ہیں؟ جو بیٹیاں اپنی والدہ کو دیکھتی ہیں کہ ان کی والدہ بہت زیادہ غصہ کرتی ہیں، ہر وقت لڑتی ہیں، بہت غصیلی ہیں، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ لڑتی رہتی ہیں، تو وہ بچیاں گستاخ بن جاتی ہیں، کیونکہ والدہ جو ہے ان کو حد سے زیادہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہیں، غصہ کرتی رہتی ہیں، تو وہ پھر ان کے خلاف ہو جاتی ہیں، ان کا کہنا نہیں مانتی۔ اور دوسری سب سے بڑی وجہ ہے سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا پر ایسے ڈرامے، ایسی موویز، ایسی ریلز اپلوڈ ہوتی ہیں، اور جو بندہ اس طرح کا کنٹینٹ دیکھتا ہے کہ وائف جو ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے، یا اس طرح کی، وہ الگوریتھم بھی اس طرح سے کام کرتا ہے کہ جس طرح کا ٹاپک آپ دیکھتے ہیں، جس طرح کی ویڈیوز میں آپ اپنا انٹرسٹ دکھاتے ہیں، ویسی ہی ویڈیو، ویسی ہی ریلز آپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو جو اس طرح کے ڈرامے ہوتے ہیں کہ وائف اپنے ہسبینڈ کو تھپڑ مار رہی ہے، یا سالی کا اپنے بہنوئی کے ساتھ تعلق ہے، اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، دکھائی جاتی ہیں، تو آج کل کی جو زی جنریشن ہے یا الفا جنریشن ہے، یہ ڈراموں سے بہت زیادہ انسپائر ہے۔ یہ اپنے ماں باپ کی بات نہیں سنتے، یہ کسی کی نصیحت پر عمل نہیں کرتے، بلکہ یہ ڈراموں سے انسپائر ہیں، اور ڈراموں سے انسپائریشن لیتے ہیں، اور اسی کو اپنی زندگی مان لیتے ہیں، اسی کو اپنی حقیقت تسلیم کرتے ہیں کہ واقعی دنیا ایسی ہی ہے۔ تو یہ دوسرا فیکٹر ہے کہ بچے گستاخ بنتے ہیں، اپنے ماں باپ کے سامنے آگے زبان چلانے لگ جاتے ہیں، اور ان کا کہنا نہیں مان رہے ہوتے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ ڈرامہ اور موویز کا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ایک خاندانی انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے، ان کا ایک مائنڈ سیٹ ایسا بن جاتا ہے کہ جب تک ہم چیخیں چلائیں گے نہیں، جب تک ہم غصہ نہیں کریں گے، جب تک ہم کسی کو 2-4 باتیں سنا نہیں دیں گے، تو ہماری بات سنی نہیں جائے گی۔ ان کا ایک مائنڈ سیٹ ایسے کریٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے ارد گرد ایسا انوائرمنٹ ہی دیکھا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس بچے یا جس بچی نے ہیلدی ریلیشن شپ دیکھے ہوں گے، وہ زندگی میں کامیاب ہوگا، اور اس کے ریلیشن شپ بھی ہیلدی ہوں گے۔ وہ جن کے ساتھ تعلق اس کا بنے گا، کسی کی وائف بنے گی، کوئی بچہ کسی کا ہسبینڈ بنے گا، تو وہ ان کا ریلیشن شپ ہیلدی ہوگا تب جب انہوں نے ہیلدی ریلیشن شپ اپنی زندگی میں دیکھے ہوں گے۔ اور جنہوں نے ہیلدی ریلیشن شپ نہیں دیکھا، بچے کے لیے سب سے پہلے رول ماڈل ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں، اور جب ہسبینڈ اور وائف کا آپس میں ریلیشن شپ ٹھیک نہیں ہوگا، ہیلدی نہیں ہوگا، تو پھر بچے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی انکانشیسلی اس چیز کو کاپی کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے تربیت والدین کی ہونی چاہیے کہ آپ نے بچوں کے ساتھ کس طرح بیہیو کرنا ہے، بچوں کے سامنے آپ نے کیسے رہنا ہے، کیسے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ باقی بچوں کے اوپر اپنے فیصلے تھوپنا چھوڑ دیں۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی آ رہی ہے، ٹیکنالوجی آگے گروتھ ہو رہی ہے، چیٹ جی پی ٹی، اے آئی، ہر چیز آگے بڑھ رہی ہے، تو وہ جو آپ کے پاس علم ہے نا، جو آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے، اب وہ والے کام یا وہ والے پروفیشن آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ بچوں نے زندگی میں کیا کرنا ہے، کیا بننا ہے، یہ فیصلہ آپ بچوں کے اوپر چھوڑ دیں۔ یا انہوں نے میرج کہاں پر کرنی، آپ ڈیفینیٹلی ان کو سپورٹ کریں، لیکن یہ فیصلہ یہ ان کا ہونا چاہیے۔ ایز اے پیرنٹس آپ کا یہ رول ہے کہ بچے کی تربیت ٹھیک کریں۔ آپ کی جو ذمہ داری ہے، بچوں کو آپ نماز سکھائیں، قرآن سکھائیں، نیک بزرگوں کی محفل میں لے کر جائیں تاکہ ان کو دین کا پتہ چلے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے بیس ٹھیک بنائی ہوگی نا، آپ نے بچوں کو دینی تعلیم دی ہوگی، قرآن مجید جو ہے آپ نے ان کو ترجمے کے ساتھ پڑھوایا ہوگا، ان کو پتہ چلے گا حلال حرام جائز ناجائز کا، جب ان کو پتہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کی بھی عزت کریں گے۔ آج کل مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کو دین سے بہت دور رکھا جا رہا ہے۔ پیرنٹس جو ہیں وہ خود نماز نہیں پڑھتے، اور اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ جی آپ پڑھیں، تو انہوں نے بھی آپ کی بات نہیں مانی۔
آپ اپنے بچوں کے رول ماڈل ہیں تو آپ کو وہ کر کے دکھانا پڑے گا. ان کے سامنے نماز پڑھنی ہوگی، قرآن پڑھنا ہوگا تو وہ آپ سے انسپائر ہو کر وہ بھی پڑھنا شروع کر دیں گے. آپ دونوں ہسبینڈ وائف اچھے طریقے سے رہیں گے تو آپ کے بچے بھی آگے اس چیز سے انسپائریشن لیں گے اور ان کے تعلقات بھی ہیلتھی ہوں گے. تو پہلے خود عمل کرنا پڑے گا، پھر جو ہے آپ کے بچوں نے آپ کو کاپی کرنا ہے. اور ان کی تربیت پر آپ فوکس کریں، ان کی جو بیس ہے، بنیاد ہے، اس کو مضبوط بنائیں تاکہ ان کو دین کی سمجھ ہو، ماں باپ کے حقوق کا ان کو پتہ ہو، اپنے باقی رشتوں کا حقوق کا پتہ ہو، تو وہ آگے زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے. ادروائز اگر آپ ان کے رول ماڈل نہیں بنیں گے یا آپ ان کو ایک اچھے رول ماڈل خود ان سے ملوائیں گے نہیں، ان کو دکھائیں گے نہیں، تو پھر تو انہوں نے انسپائریشن جو ہے وہ ٹی وی ڈراموں سے ہی لینی ہے، ایکٹر سے ہی لینی ہے. تو جب بچے آپ کے ان ایکٹر سے اور اس طرح کی ایک زندگی سے انسپائریشن لینے لگ جائیں گے تو پھر انہوں نے آپ کا کہاں ماننی کوئی بات. آج کے لیے اتنا ہی. میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے. اور لاسٹ پر اگر آپ ریلیشن شپ کے حوالے سے کسی بھی پرابلم میں سٹک ہیں اور پرسنلی میرے ساتھ 1 to 1 بات کرنا چاہتے ہیں تو اسی اکاؤنٹ کے بایو میں میرا واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے. آپ پیڈ پرائیویٹ سیشن بک کر کے میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیے گا اس کال سیشن کے چارجز ہوتے ہیں، یہ فری نہیں ہے. تھینک یو.